तुम्हारा। बहुत से लोगों ने अभी काफी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बड़ी पहाड़ सर को उठा दी, मुखालफत ही मुखालफत, शरीयत मोहम्मद ही मुखालफत हो रही। अरे भाई, हर एक का अपना कल्चर है, वो अपने कल्चर के मुताबिक है, और आपने अगर कोई छूट के कोई तस्वीरें बना के उसको वायरल कर दी, इंसान की अपनी आंखों में शर्म होनी चाहिए। देखिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब फतवाहत कर रहे थे उस जमाने में, यहूदियों ने कहा कि अपनी औरतों को, सबको, इनके साथ अल्लाह की नुसरत शामिल है, इनकी अपनी औरतों को नंगा खड़ा कर दो। उस वक्त सहाबा इकराम ने क्या किया? अपनी निगाहें नीचे करो। आप अपनी निगाहें नीचे करो, दूसरों को मत बोलो। आप अपनी निगाहों में शर्म पैदा करो। दूसरी बात ये सबसे बड़ी कि मैंने अपने वालिद साहब की शादी 88, मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ 88, मेरे वालिद की एज थी, मैंने उनकी शादी कराई। जबरदस्त भाई, मर्द अकेला नहीं रह सकता। जबरदस्त। और मैं वाहिद इनका दोस्त था जो शुरू से नहीं कहता था कि यार फौरन शादी करो। भाई, अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे कि मैंने औरतों को मर्दों के लिए पैदा किया है। औरतों को मर्दों के लिए औरतों को पैदा किया, औरतों के लिए मर्द को पैदा नहीं किया। मर्द के लिए औरत को पैदा किया, उसकी जरूरत है। और मैं आप दोस्तों को बोलना चाहता हूं कि शादियां करें, 3-3, 4-4 करें यार, एक क्यों करें? पहली बात ये, बहुत से लोग बोलते हैं यार एक ही बीवी बड़ी मुसीबत करती है। अरे भाई, कोई मुसीबत नहीं करती। आज बोलते हैं पाकिस्तान में शादियां, पाकिस्तान में यार बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनकी शादियां नहीं, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी जो शादी के बगैर ही मरी जा रही है, और गुर्बत बहुत फैल रही है। अरे भाई, वो निजाम यही तो है जो ये मौलवी हजरत तुम्हें बताते नहीं है। ये निजाम वही है कि 4-4 शादियां करो और उनकी कफालत करो, उनकी कफालत करो। यहाँ खर्चा कितना आता है? पाकिस्तान में आपने 15,000 रुपए का, 20,000 रुपए का मकान लेके दे दिया, 25,000 रुपए आप अपनी बीवी को दो, एक गरीब से शादी करो, गरीब से, जिसके घर में खाने को रोटी ना हो, तो आपकी कफालत भी हो गई, वो आपके निकाह में भी आ गई। 4 शादियां करोगे कितने लग जाएंगे? 4 शादियों पे कितने लग जाएंगे? 50,000 रुपए लग जाएंगे, लाख रुपए लग जाएंगे। नाना माइंड बनते, नाना माइंड यार। जापान में रहते हो, हर बंदा योंजुमान गोजुमान तो नौकरी करके कमा सकता है। तो सब दोस्तों, और आज इमाम काबा ने फतवा दे दिया है कि जो साहिब हैसियत आदमी 4 शादी नहीं करेगा वो गुनहगार है। और मैं, आप यकीन करें, मैं वाकई में मैंने खुद ने 3 शादियां की। मैंने 2 चित्राल में की, एक जापान में, अभी एक और करूंगा। भाई, शादियां 4 होनी चाहिए। और आप जितने लोग भेजे, आप सब साहिब हैसियत हो, आप गरीब कोई नहीं हो। अगर आप जैसा गरीब अल्लाह पाक दुनिया में, पाकिस्तान में एक को बना दे तो पूरा पाकिस्तान अमीर हो जाए। अगर कंजूसी मत करो, एक ही बीवी के पीछे पड़े हो रातों दिन, जाके दूसरी 2-3 शादियां करो, उनकी कफालत करो, है। और पाकिस्तान में गरीब लड़की की शादी करो ताकि उसकी कफालत भी हो जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि रईस भाई जापान का सितारा है, सितारा, उनकी कुर्बानियां हैं, सीनियर है हमारे, ये जिनकी सीनियर है हमारे, इन सीनियर की इज्जत करो, बेइज्जत मत करो, जरा सी बातों को मत उछालो, कुछ नहीं होता, मर जाओगे। 50 साल 55 साल के लोग, मेरी तुम्हारी उम्र के लोग, पिछले साल 25, 26, 50 आदमी मरे। कितने मरे नासिर साहब? 20 आदमी का इंतकाल हुआ है। तुमने भी मर जाना यार। क्यों लड़ाई झगड़े के चक्कर में लोगों की नफरत और बुक्स दिल में लिए बैठे हो? खत्म कर दो बुक्स यार, मोहब्बतें बांटो यार, और शादियां करो। मैं रईस भाई को एक शादी पे, मुबारकबाद बहुत बचा, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रईस भाई, 4 शादियां करें। इनामुल हक सब 4 शादियां करें। इकट्ठी किए जा रहे हैं भाई, 4 शादी करके 4 लड़कियों की कफालत करो, कफालत करो उनकी। भाई, जो गरीब लड़कियां, एक मैं अपने दोस्त की अपनी फैक्ट्री में गया, उसकी फैक्ट्री में 600 लड़कियां काम करती हैं, 600 लड़कियां। वो बोलता है यार ये 600 लड़कियां मेरी सारी गर्लफ्रेंड है, मैं सिर्फ इनको एक मोबाइल का वो डलवाता हूँ, क्या कहते हैं, बैलेंस डलवाता हूँ, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने उसको बोला खुदा की कसम, आज मैं तुम्हारे पास आऊँ, आज तक तुमसे मोहब्बत करता था, आज नफरत हो गई तुमसे। बोला क्यों? मैंने अब तुम्हारी दौलत सारी जहन्नम में गई, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए अज़ाब बन गई। तुम बोले 600 लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड। यार, इन 600 लड़कियों में सब गरीब 15,000 रुपए तनख्वाह देने लड़कियां हैं, ये गरीब माँ बाप की बेटियां हैं। यार, अगर तुम 4 लड़कियों से शादी करो, उसको अपने निकाह में ले लो, तो यार 4 घर तो बन जाएंगे। मगर उसने 4 लड़कियों से शादी नहीं की, एक ही बीवी से डरता रहा शादी। अरे मत डरो बीवियों से यार, जिसको जाए, जिसको आना आएगी यार। धन्यवाद। तो मेरी आपका, अरे योग अपनी बीवी में बोल दूंगा भाई, मैं नहीं डरता। मैं तो ये बोलता हूँ कि सब 4 जो भी जापान में रह रहा है, जो 4 लाख 3 लाख तनख्वाह कमा रहा है, वो पाकिस्तान में 4 शादियां करे। तो मेरी सब दोस्तों ये रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
آج صبح فجر کی نماز کے بعد جاپان سے مجھے ایک میسج ویڈیو کی شکل میں فیس بک پہ ملا. غالباً کوئی رئیس بھائی ہیں، ان کی دوسری تیسری یا چوتھی شادی کے موقع پہ ان کے کسی دوست نے وہ کلپ جو ہے ریکارڈ کرایا. ان کا فرمانا تھا کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، غربت ہے، اس لیے 4 شادی کرنی چاہیے. میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ 4 شادیاں کراؤ. جو بندہ اس سے انکار کرے گا وہ سیدھا سیدھا کافر ہو جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ قرآن کے بہت سے احکامات پہ ہم صبح سے شام تک حکم مدولی کرتے ہیں، لیکن پھر مسلمان کے مسلمان رہتے ہیں، بلکہ باعزت مسلمان رہتے ہیں. حیرت ہے. میں پھر ایک دفعہ دہراؤں تاکہ میرے دوست کی دل شکنی نہ ہو کہ جن کی خواہش ہے کہ 4 شادیاں کرائیں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے ایک قرآن کے حکم کو، اللہ کے حکم کو بیان فرمایا اور لوگوں تک اپنی بات کو پہنچایا. لیکن میری ان سے یہ گزارش ہے کہ غربت کو دور کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ 4 شادیاں کرائیں کہ کچھ اور بھی ہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما رزقناہم ینفقون، اور جن کو ہم نے خرچ دیا، جن کو ہم نے پیسے دیے، دولت دی، وسائل دیے، جاپان بھیجا، امریکہ بھیجا، جرمنی بھیجا، ان کے کاروبار میں اضافہ کیا، یہ ساری چیزیں رزق کے کھاتے میں آتی ہیں. اور جن کو ہم نے رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا وہاں پہ صرف یہی ہے کہ 4 شادیاں کر کے خرچ کرو، کہ کوئی اور بھی طریقے ہیں؟ میں اپنے اس بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے خاندان میں کتنی بچیوں کی یہ کفالت کر رہے ہیں کہ جن کے سروں پہ چادریں بھی نہیں ہیں؟ کوئی ادارہ بنایا ہوا ہے، کوئی کنٹریبیوشن کرتے ہیں. قوم کی خدمت کرنے والے تو ہمارے سامنے ہیں. یہ 4 شادیاں کی سمجھ میرے سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر قرآن کا حکم ہے تو اس کو ماننا ہے. لیکن میرے بھائی شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، یہ حالات کا تقاضا ہے. جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے، اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، تلواروں سے گردنیں کٹ جاتی تھی. 24 سال کے بچے، ابھی شادی کی رخصت ہی نہیں ہوئی تو ان کی شہادت جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کی مقدر میں لکھ دی. اب کیا کرے گی بیوہ، وہ جوان بیوہ جس کی نکاح ہوا ہے اور رخصتی بھی نہیں ہوئی صحیح طریقے سے، وہ کیا کرے گی؟ وہاں پہ حکم آیا ہے کہ 1 2 2 3 3 4 شادیاں کرو. لیکن آج تو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، آپ کو شادیوں کی پڑی ہوئی ہے. مجھے یہاں جہاں خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے قرآن کا ذکر کیا ہے 4 شادیاں کرو، وہاں یہ دکھ بھی ہوا ہے اور میں بڑے صدمے میں ہوں کہ لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، دعائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، سر ڈھانپنے کے لیے چادریں نہیں ہیں، اور یہ قوم یا مزاروں پہ چادریں بچھا رہی ہے یا 4 شادیاں کر رہی ہے. استغفر اللہ. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کریں، آپ صاحب توفیق ہیں، آپ کر سکتے ہیں، پیسے والا جو چاہے کر لے. لیکن خدا کی قسم کاش آپ نے الف لام میم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھا ہوتا، ایک لفظ کو سمجھا ہوتا، غور کیا ہوتا، تو شاید آپ اس پہ تقریر فرمانے کی بجائے ان غریبوں اور مسکینوں کی طرف دیکھتے، ان بے بس اور لاچار لوگوں کی طرف دیکھتے، ان والدین کے آنسو دیکھتے جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، جو خودکشیاں کر رہے ہیں. غریب کی بچیوں کو شادیاں کرائیں، ان کے لیے ادارے بنائیں، اور لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں، آپ بھی کریں. لیکن خدا را سب مل کے
اگر قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ کیا حال ہے قوم کا، کس بدحالی میں، کس پستی میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن آفرین اس قوم پہ بھی یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اللہ کے احکامات کو بھولی ہوئی ہے، بالکل بھولی ہوئی ہے۔ اور جو اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہیں انہوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے ہیں، گنوں والے کھڑے کیے ہوئے ہیں، توپیں لگائی ہوئی ہیں، کسی دوسرے مسلک کا آدمی ان پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، فوراً فائر کھول دیتے ہیں، 21 توپوں کی بھون دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ذرا سی بھی بات کرے ان کے خلاف۔ یار قرآن کی بات تو کوئی بھی کرے گا، سب ایک ہی ہوں گے۔ میرے بھائی نے اگر 4 شادیوں کی بات کی ہے تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، سب کہتے ہیں ٹھیک ہے کرنی چاہیے 4 شادیاں، حالات کے مطابق تقاضا ہے وہ، یہ نہیں ہے کہ شوق سے آپ کرتے رہیں، اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں ایک بیوی ہے تو مرنے کے بعد اس کا ایک کا حساب دینا پڑے گا آپ کو، 4 بیوی ہے تو 4 کا حساب دینا پڑے گا۔ جہاں کہیں بھی آپ نے غفلت کی پکڑے گئے آپ سیدھا جہنم میں۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ نے اللہ کے ایک حکم کو جاپانی قوم، جاپانی لوگوں کے سامنے، جہاں پہ دولت عام ہے، یہ کام بہت آسان ہے، آپ نے بڑی جوش میں تقریر کی ہے، ان کے ساتھ رئیس صاحب ہیں کوئی، میں ان کو ذاتی طور پہ مبارکباد دیتا ہوں، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، لیکن خوشی کی بات ہے اگر ان کا گھر بسایا تو اس میں خوشی کی بات ہے۔ آپ شاید معاشرے کے حالات سے ناواقف ہیں، جہاں جہاں لوگوں نے 2 شادی کی ہیں رو رہے ہیں، اور جہاں جہاں کسی نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے وہ ہنس رہے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کر لیں آپ کہ کون سی بات بہتر ہے، 4 شادیوں والی یا 4 یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، 4 ننگے سروں کو ان کے سر ڈال لینا۔ میرا تو دل کرتا ہے جتنی مزاروں پہ چادریں ہیں چھین کے ان لوگوں کے سروں پہ دے دیں، یا مزار کی چادر ڈالنے سے پہلے ان لوگوں کے سر ڈانپے جو ننگے ہیں، جو یتیم ہیں، پہلے ان کے گھر میں دیگیں پہنچائیں پھر وہاں پہ جائیں۔ کون کرتا ہے ایسے؟ یہاں تو اسلام اپنے منمانی کے لیے رکھا ہو، ہر شخص نے اپنے فرقے کے مطابق ہے، اسلام اپنے مسلک کے ہے، اپنے نصاب کے ہے، اپنی مسجد کے ہے، اپنی جماعت کے ہے، قوت شو کر رہے ہیں سب لوگ، اسی لیے تو یہ ہمارا حال ہوا ہے۔ نہیں تو پاکستان میں جتنے قدرت کے کرشمے ہیں اتنے جاپان میں بھی نہیں، امریکہ بھی نہیں، کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ کہاں ایسے موسم، کہاں ایسی باتیں، کہاں ایسی محنتی قوم جو بیرون ملک تو محنتی بن جاتی ہے لیکن اپنے ملک میں نہر کے کنارے بیٹھ کے تاشیں کھیل رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا۔ میرے بھائی ان پہ زور لگائیں، شادیوں پہ زور کم لگائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی، اور امید ہے آپ آئندہ بھی قرآن کی دوسری چیزوں خاص کر مما رزقناہم ینفقون پہ اور خیر الناس من ینفع الناس کے تحت، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے، خیر الناس من ینفع الناس، وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو دوسرے کے بھلے کی بات کرتے ہیں۔ ایک بھلا آپ نے کیا ہے، ایک میں نے بھی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کی کوشش کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔